الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مغرب کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے موت تک پنج وقتہ نمازوں کو باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ بھرپور توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والے جو وہ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مصیبت میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، امیری میں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے، وہ حقیقت کا ایمان والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنا بھی آخرت کو بنانے کا فکر کرے اور اپنے بھائیوں کا بھی آخرت کو بنانے کا فکر کرے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا جو گاڑی ہے منزل لگ جائے، باقی لوگ منزل تک پہنچے یا گڈھے میں جائے، ہم کو کوئی فرق نہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، تو بات ایسی ہوگی جیسے منتخب حدیث جو مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، اسی منتخب حدیث میں یہ حدیث لکھی ہے کہ پانی کا جہاز کا اللہ والوں نے مثال دے کر بتایا۔ پانی کا جہاز جو ہے 3 منزلہ پانی کا جہاز ہے۔ بات کو ذرا غور سے سمجھنا چاہیے۔ 3 منزلہ پانی کا جہاز ہے۔ اب اوپر والے کیا کرتے ہیں؟ بار بار نیچے آتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ اوپر جو تالا ہے وہ پانی کے اوپر سے ہے، اور نیچے کے جو تالا ہے وہ پانی میں ڈوب کے چل رہا ہے، پانی میں لگ کے چل رہا ہے۔ تو اوپر والوں کو نیچے آنے پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، اوپر نیچے آدمی کو سرکا کے ہٹا کے پانی لینے آنا پڑتا ہے۔ تو اب جو ہے، اب اوپر والا نیچے آتا ہے، اب نیچے والے اوپر جاتے ہیں، تو اب دقت ہوتی ہے۔ تو اوپر جو ہے پانی نہیں ہے، نیچے پانی ہے۔ اب نیچے والے جو ہے اوپر جا رہے، اوپر نیچے ہو رہے، تو اب یہ نیچے والے سمجھے کہ ہم کو اوپر نیچے جانے کا کیا ضرورت ہے، یہیں تو پانی میں لگ کے چلتا ہے، یہیں پہ اگر ہم ایک سوراخ کر لیں گے، کانڑا کر لیں گے، تو یہیں سے ہم کو پانی مل جائے گا، اوپر نیچے جانے کا ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اگر کانڑا کرے، سوراخ کرے، اگر اوپر والا اس کو نہ روکے اور پانی اگر جہاز میں بھر جائے گا، تو وہ کانڑا کرنے والا مرے گا کیا؟ سب مرے گا۔ کانڑا ایک آدمی کر رہا ہے، پانی بھرنے سے سب آدمی مرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اوپر والے کو روکنا پڑے گا، نیچے والے کو بھی روکنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بزرگان دین نے مثال دے کر فرمائے کہ ہم اپنا عبادت کر لیے، اپنا نماز پڑھ لیے، نماز پڑھ کے چل دیے، اپنے بھائیوں کا فکر نہیں کیا، اپنے گھروں کا فکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ وہی نحوست سے اللہ عذاب جو گاؤں میں دے گا، اس میں بے نمازی کے نحوست سے نمازی بھی دھلائی چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کو بھی جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے ہوئے رہنا ہے، اور اپنے بھائیوں کا، اپنے چچا کا، اپنے محلہ والوں کا، ماں بہنوں کا، سب کے اندر دین کیسے آ جائے اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم بہترین رزق دینے والے ہیں، ہم بہترین روزی دینے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بشرطے کہ تم میرے رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑنا ہے، اور اللہ کے گھر کو مضبوط سے پکڑنا ہے۔ ایسا نہیں سرسری نماز پڑھے چلے گئے، ہمارے بھائی جو ہے نماز کو نہیں آئے،
کس کا اتحیات صحیح نہیں ہے، کس کا درود شریف صحیح نہیں ہے، کس کا نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک آدمی 60-70 سال سے نماز پڑھا، اس کی نماز کو کالا کپڑا میں لپیٹ کر اس کے منہ میں اللہ مار دیے۔ تو بولے یہ کیسے 60-70؟ بولے تمہارا ایک نماز بھی ڈھنگ کا نہیں، سب آڑا ٹیڑھا، یہاں کا نہ بول تو وہاں کا نستا ہے۔ یہ ایسا ٹوٹا پھٹا نماز کی ہم کو ضرورت نہیں، تمہارا نماز کا انعام تحفہ تم مبارک، ہم کو ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کتنے بھائی ایسے ہیں عرصوں سے برسوں سے نماز پڑھ رہے، اس کا اللہ ہے کہ اللہ ہے وہ سب ٹھیک نہیں، اتحیات ہے کہ اتحیات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درود شریف صحیح نہیں، دعا قنوت دعا معصورہ وہ سب ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اب وہ جو ہے سب پکھر گلیان ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ نماز کو ڈھنگ سے پڑھنا ہے، ادب احترام سے پڑھنا ہے، تو نماز جو ہے خوش ہو کے اللہ کے پاس جا کے فریاد کرتی ہے۔ جب نماز کو توڑ مڑوڑ کے پڑھتے ہیں تو پھر نماز ہم کو بردعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ کے گھر میں سکھایا جاتا ہے، اللہ کے راستہ میں سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان مال لے کے، وقت کو قربان کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، پڑوس والوں کو، دوست یار کو چھوڑ کر کے جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تب وہاں جا کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک آدمی بہت سالوں سے دنیا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں گئے تو وہ صرف رو رہے ہیں، صرف رونے میں ہے۔ تو وہ عربی جو بستی کے لوگ تھے بولے کیا بات ہے، تم جب سے جماعت میں آئے تم روتی ہے، کیا بات ہے؟ بولے کہ ہم کو افسوس لگتا ہے، ہم کو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنا اندھیارے میں تھے، اب اجالے میں آئے، ہمارا تو اتحیات بھی ٹھیک نہیں۔ وہ جماعت میں جا کے رو رہے، بولے کہ ہمارا تو اتحیات بھی ٹھیک نہیں تھا، درود شریف بھی ٹھیک نہیں، سورہ بھی ٹھیک نہیں، وہ جھکنے کیسا کہ ہوگا، کیسا کہ ہاتھ رہے گا، وہ سب تو کچھ ٹھیک نہیں، ہم تو کتنے سال سے نماز پڑھتے تھے، کیا ہوا، ہمارا محنت کیا ہوا؟ تو میرے عزیز و دوستو، ہم لوگ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہاتھ ایسا کہ رہے گا کہ ایسا کہ رہے گا، انگلی فرکٹا کے رہے گا کہ کھلا رہے گا، وہاں کیا پڑھنا ہے، ناک لگے گا کہ ماتھا لگے گا، وہ آنکھ مننا ہے نہ تکانا ہے، یہ سب تو سب معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو وہاں سکھایا جاتا ہے، وہاں ہلکا لگتا ہے، تو اس میں ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اب ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے، نماز کی حالت میں ٹوپی پڑ گیا، اب کیا کریں گے؟ معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں ہے تو اب جو ہے کوئی اٹھا بھی لیتے ہیں، کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو یہ سارے چیز کہاں معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جماعت میں جب جاتے ہیں تو ایک ایک بات سیکھ کے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نماز کی حالت میں ہیں اور کوئی پیچھے سے کپڑا ٹان رہا ہے تو کیا کریں گے ہم؟ تو میرے عزیز و دوستو، سارا چیز سیکھنے کا ہے۔ تو اللہ کی دیکھو نیند آتا ہے نا کیا، دیکھو اللہ کے راستے میں ادھر چچا، اللہ کا راستہ جو ہے آج سے نہیں، جب سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کیے تھے آج تک چالو ہے، اور جو اللہ کے راستہ میں دین میں وقت جان مال لگائے ہیں، اس کا زندگی میں اللہ کا عبادت بھی آیا ہے، وہ بھی ٹھیک آیا، سولٹ آیا ہے۔ اور جو نہیں گئے ہیں بس وہ ہمیرا شیخ فقیرہ محسن کا باپ بیٹا 3 آدمی، بس وہی چلتا ہے، وہ جیسا کرتا ہے، وہ امام کا جو نیت ہمارا وہ نیت۔ تو میرے عزیز ایسی کے کام چلے گا؟ ہم کو سیکھنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ دیکھو ہم نکلنے کو تیار نہیں، لیکن اجرائیل جب آئے گا وہ کسی کا سنے گا نہیں۔